کہ ہندوستان میں بڑی زمینیں تھیں، بہت دولت پیسہ، تو بتایا کرتے تھے کہ جس کے پاس جتنی دولت پیسہ ہوتا تھا، جو نواب خاندانوں کے ہوتے تھے، سیٹھ خاندانوں کے ہوتے تھے، ان کی عورتوں کا پردہ اتنا سخت ہوتا تھا، عزت کی علامت تھی یہ۔ آج بھی دیکھ لو سعودی عرب میں بہت سے ابھی بھی کلچر باقی ہے، جو بڑے اپر لیول کے لوگ ہیں ان کی بیویاں میڈیا پہ نہیں آتی ہیں، بہت سخت پردہ کرتی ہیں، حالانکہ ان کے گھروں میں دین ختم ہو چکا ہے، لیکن پردہ باقی ہے، کیونکہ وہ اسی کلچر کو فالو کر رہے ہیں کہ بھائی بیوی پردہ کرے گی تو ہماری عزت ہوگی، میڈیا پہ آئے گی تو ہماری عزت نہیں ہوگی۔ ہماری دادی بتایا کرتی تھی کہ ہم چونکہ مالدار لوگ تھے اور نوکر چاکر بہت رکھے ہوئے تھے، تو ہمارا پردہ ایسا ہوتا تھا کہ جب ہمیں کہیں ٹریول کرنا ہوتا تھا تو پہلے گھر کے دونوں طرف چادریں لگ کے اس گلی کو بند کیا جاتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر ڈولی آتی تھی تو اس میں مکمل برقعے میں جا کے ہم بیٹھتے تھے، جب تک ڈولی کے اندر بیٹھ نہ جائیں دونوں طرف کی چادریں نہیں ہٹتی تھیں۔ مطلب چادر اس لیے لگ رہی ہے کہ بھئی بڑے خاندان کی عورتیں تو ان کے برقعے پہ بھی نظر نہ پڑے کسی کی۔ یہ اس نوعیت کا پردہ شریعت میں فرض نہیں ہے۔ میں تو ایک کلچر کی مثال دے رہا ہوں کہ جتنا اونچا خاندان ہوتا تھا ان کی عورتوں میں پردہ اتنا زیادہ سخت، عزت کی علامت۔ اور شریعت میں بھی اس کی مثال ملتی ہے۔ شریعت نے باندی پہ پردہ فرض نہیں کیا، آزاد عورت پہ پردہ فرض کیا ہے، کیونکہ پردہ عزت کی علامت ہے شریعت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باندی کو دیکھا جو آزاد عورتوں کی طرح پورا پردہ کر کے نا شرعی پردہ کر کے جا رہی ہے۔ حضرت عمر نے اس کا پردہ چھینا ہے اس سے اور فرمایا اتتشبہین بالحرائر، تو آزاد عورتوں کی طرح عزت دار بننے کی کوشش کر رہی ہے، بھائی جتنا تیرے پہ پردہ فرض ہے بس اتنا کر، یعنی تو گویا شو مار رہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے تو کیا کر رہی ہے؟ شو مار رہی ہے، یعنی یہ شو کر رہی ہے کہ میں بھی آزاد ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں پردہ یہ عزت دار عورتوں کا کام تھا، اور جتنی زیادہ سوسائٹی میں کوئی خاندان اپر لیول کا تھا اس خاندان کی خواتین کا پردہ اتنا ہی سخت۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کوئی کلیئر، کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ اچھا، مجھے لگ رہا ہے آج آپ لوگ تھکے ہوئے ہو، پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے۔ آئندہ بیان میں ایک نیمبو رکھوں گا، سب کو ایک دو قطرے ٹپکا دیے۔ نیمبو چٹانے سے ہوتا ہے آدمی تھوڑی دیر کے لیے ہل جاتا ہے، نیمبو چٹانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ نیمبو چٹانا میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ 4K میں ایک بس تھی، اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے، 4K بس تھی، اب تو صحیح ہو گئی ہوگی، ادھر نیو کراچی سے چلتی تھی وہ، تو بیٹھ جاتا تھا وہ ڈرائیور، اتنی بڑی بس ہے جب تک فل بھرے گی نہیں، اور بھرنے کے بعد بھی جب تک لوگ چڑھیں گے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوں گے، مائک کو صحیح کرو میرے بھائی، گونج رہی آواز، تو اس وقت تک چلے گی نہیں۔ تو پیسنجر تنگ آ کے ڈرائیور کو بولتے تھے ابے اس کو نیمبو چٹا تاکہ یہ چلے، یہ سو گیا ہے، نیمبو چٹائے گا نا تھوڑا ہلے گا۔ تو نیو کراچی کے لوگ، گجراتی لوگ، کبھی ان کی باتیں سنو آپ، باتوں میں ہی بندے کو جان سے مار دیتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ خیر، تو میں سوچ رہا ہوں آپ لوگ کو بھی اگلی دفعہ تھوڑا تھوڑا ایک نیمبو لے کر آؤں، اور میرے پاس لیمو بھی آرگینک ہیں، اپنے درخت کے ہیں، اور تجربہ کر کے دیکھو اپنے درخت کا لیمو اور باہر کا خریدا ہوا لیمو، زمین آسمان کا فرق ہے، بڑا فرق ہے بھائی اس میں۔ آرگینک چیزیں کھایا کرو، مزہ نہ ہے پیسے واپس۔ خیر، تو انگریز نے کیا کیا، جو پردہ ہے نا، پردہ جو رائل فیملی کے بادشاہوں کے ہاں ابھی بھی ہوتا ہے، بہت سے ملک ہیں عرب کے بادشاہی نظام ہے، بے شک وہ جیسے مرضی ہوں، ان کی عورتیں کبھی دنیا میں کسی کے سامنے نہیں آتی۔ آپ کہہ سکتے ہو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بھی تو خاتون نے آ کے مصافحہ کیا تھا۔ پہلی بات یہ کہ وہ کوئی بادشاہ کی بیوی نہیں تھی، وہ کون تھی مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اب عرب کا کلچر آہستہ آہستہ خراب ہو رہا ہے، اگر تھی بھی کوئی رائل فیملی کی تو پہلا واقعہ ہے نا یہ، تبھی تو اس پہ شور اٹھا، تو اب خراب ہو رہا ہے آہستہ آہستہ وہ کلچر۔ لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ عرب کے جو شاہ فہد تھا اس کی کبھی بیوی لوگوں کے سامنے آئی ہو، یا کوئی محمد بن سلمان سے پہلے جو بھی سلمان جو ان کے بادشاہ ہیں ان کی زوجہ آئی ہو کبھی۔ عرب میں یہ رواج نہیں تھا، اب آ جائے تو ایک الگ بات ہے۔
پوری دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے, لوگ دین سے ہٹ رہے ہیں. تو یہ عزت کی علامت, یہ کیا تھا؟ عزت کی علامت. گورے نے آ کے اس کو بھی چینج کر دیا. کلچر یہ بنا دیا کہ پردہ کرنا غریب لڑکیوں کا کام ہے. جتنا جتنا پیسہ آئے گا, ایجوکیشن آئے گی, عزت آئے گی, اتنا اتنا پردہ اترتا چلا جائے گا. اب ماڈرن لڑکی, ایجوکیٹڈ لڑکی, عزت دار لڑکی اس کو سمجھا جاتا ہے جو پورے کپڑے نہ پہنتی ہو, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اگر ڈھکی بھی ہوگی تو جاہل ہے, اجڑ ہے, گنوار ہے. یہ کانسیپٹ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ لگتا ہے نہ اس نے میٹرک کیا ہوا ہے, نہ انٹر کیا ہوا ہے, نہ بی اے کیا ہوا ہے, نہ اس کو ABCD کا پتا, نہ اس کو اردو کا پتا, نہ فارسی کا پتا, نہ پشتو کا پتا, نہ انگلش کا پتا, کچھ بھی نہیں پتا. لوکل زبانوں کا تو پتا ہوگا لیکن انگلش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جتنی بڑی جاہل ہوگی وہ اس کو برقعے میں سمجھا جاتا ہے. اب حیرانگی ہوتی ہے کہ جی ایجوکیٹڈ لڑکی یہ پردہ پورا کرتی ہے, لوگ اس کو میڈیا پہ لاتے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے PhD کی ہے لیکن آپ دیکھیں پردہ نہیں چھوڑا. ایسے لوگ ہیں آسٹریلیا میں, میں نے دیکھا, ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی زوجہ پٹھان ہے, فل پردہ, اس کو ایوارڈ ملا تو اسٹیج پہ گئی ہے, پردہ نہیں اتارا اس نے. لیکن مثالیں مارکیٹ میں کیا ہو رہی ہیں؟ شارٹ. تو یہ ہوتی ہے سوسائٹی میں تبدیلی. عزت کا جو معیار تھا وہ ذلت کا معیار بن گیا, جو ذلت کا معیار تھا وہ کیا بن گیا؟ عزت کا معیار. تو اس پہ تو ہم نے سمجھوتا نہیں کرنا ہے. گورے نے جو ہمارے کلچر کو چینج کیا, تو جن چیزوں میں اس نے شریعت کو چینج کر دیا اس میں ہم نے سمجھوتا کرنا ہے؟ بولو نہیں. مثال کے طور پر آج اگر آپ کو عزت دار سمجھا جانے لگے کہ آپ کی بیوی میڈیا پہ آتی ہے تو بھائی ایسی عزت پہ 100 دفعہ لعنت. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اپنی بیگم کو لے کے جاتے ہیں, ذرا ماڈرن بنتے ہیں تو لوگ دین کے قریب آ جاتے ہیں. لوگوں کو دین کے قریب لانے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری داڑھی ہوتی ہے تو ہم صحیح طرح تبلیغ ہی نہیں کر پاتے, کیونکہ داڑھی کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں فنڈامنٹلسٹ. تو ہم کلین شیو 3 پیس سوٹ ٹائی میں جا کے لوگوں میں بیان کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا آدمی ہے اور ماڈرن اسلام پیش کرے گا, لہذا لوگ ہماری بات سن لیتے ہیں. جیسے جناب پروفیسر غامدی صاحب, تو وہ یہ کہتے نہیں ہے لیکن اسٹائل کچھ اسی ٹائپ کا ہے. تو یہ بھی ٹھیک بولو نہیں. شریعت کے احکام میں حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ شریعت کے احکام کو پورا کرنے میں, تبلیغ کرنے میں مصلحتوں کو, یعنی غیر شرعی مصلحتوں کو مسالے کی طرح پیس ڈالو. ذرا پرواہ مت کرو کہ کوئی دین پہ آئے گا یا نہیں آئے گا. ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہیں کہ ہم دین کو چھوڑ کے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دیں. کسی نے آنا ہے آ جائے, نہیں آنا نہیں آ جائے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں داڑھی نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں یار ہم ایسی جگہ جا کے تبلیغ کرتے ہیں, اگر ہم داڑھی رکھیں تو لوگ ہمیں گھسنے ہی نہ دیں وہاں پہ. نہیں بھائی, نہ گھسنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. شریعت کے حکم کو تھوڑی چھوڑا جا سکتا ہے. کوئی خاتون سمجھتی ہیں اگر میں پردہ کروں گی تو لوگ میری بات نہیں سنیں گے, مجھے دقیانوس سمجھیں گے, پرانی زمانے کی عورت سمجھیں گے, لہذا میں دین کی تبلیغ کے لیے پردے پہ کمپرومائز کرتی ہوں. نہ نہ نہ, آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. بعض لوگوں کو دین کی دعوت کا ہیضہ ہو جاتا ہے. دین کی دعوت کا جذبہ ہونا ٹھیک ہے, ہیضہ ہونا ٹھیک. رفیع بھائی آج ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ لوگ جملہ کمپلیٹ کر لیا کریں. دین کی دعوت کا جذبہ ہونا اچھی بات ہے, ہیضہ ہونا ٹھیک نہیں. ہیضے کا مطلب لمٹ ہی کراس کر دیا آپ نے. مثال کے طور پر ایک آدمی حرام کماتا ہے, آپ کو پتا ہے اس کی آمدن 100% حرام ہے, وہ آپ کو کہتے ہیں آپ میرے ساتھ چائے پیئیں میرے خرچے پہ, کھانا کھائیں میرے خرچے پہ. آپ کہتے ہو چلو میں اس کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا تاکہ یہ قریب ہو جائے گا تو میں اس کی دین کی دعوت دے سکوں گا. اب کوئی آپ کو آ کے کہتے ہیں بھائی اس کی تو آمدن ٹوٹلی حرام ہے. جب ٹوٹلی حرام ہے تو ان پیسوں سے جو یہ کھانا خود خریدے گا اس کے لیے بھی حرام اور آپ کے لیے بھی حرام. آپ جواب میں کہتے ہو میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے تاکہ یہ دین کے قریب آ جائے, تو یہ جائز؟ بولو. جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ اس کو دین کی دعوت دو گے تو دو گے کیسے؟ دین میں تو یہ ہے کہ حرام کھانا حرام ہے, وہ کہے گا آپ نے تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا تھا. دین کا ایک پارٹ یہ بھی تو ہے نا کہ حرام کو حرام کہا جائے.
اب دیکھو میں حرام نہیں کہہ رہا، حرام میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حرام. اس سے وہ چھوڑ دے گا، حرام کہنے سے ڈر جائے گا وہ. تو دین کی دعوت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، دین میں بھی یہ داخل ہے نا، تو آپ اس کو بچائیں گے کیسے؟ آپ کہہ سکتے ہو میں بعد میں اس کو بولوں گا بھائی میں نے تو اس لیے تیرے ساتھ حرام کھا لیا تھا کہ اس میں ایک مصلحت تھی، مجبوری تھی. وہ کہے گا میری بھی مجبوری ہے، میری مجبوری ہے کہ میں اگر حرام نہیں کھاتا تو میں کیا کھاؤں گا، پھر مجھے لا کے دو کہیں سے. مجبوریاں ہی ہیں جس بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے، جس کی وجہ سے حرام کھائے جا رہے ہیں. تو نہ یہاں لمٹ کو کراس کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے. طائف کا وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کچھ شرطیں لگائیں کہ ہم آپ کی دعوت پر اس وقت ایمان لے کر آئیں گے چند چیزوں میں ہمیں سہولت دی جائے. ان میں غالباً نے کیا تھا کہ ہم جزیہ کو ٹیکس کا وہ نام دیں گے، زکوٰۃ کا یا کچھ اس طرح کے، مجھے پوری الفاظ یاد نہیں ہے. آپ نے ان کی ہر شرط مان لی کہ چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک. انہوں نے کہا شراب کی بھی اجازت دیں گے، کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو کیوں؟ یہ تو حرام ہر ایک کے لیے حرام ہے بھائی. تو دین کی دعوت کے لیے جوڑ پیدا کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا، یہ ناجائز ہو جائے گا بھائی، لمٹ نہیں کراس کر سکتے آپ. ایک شرابی اگر آپ سے کہتا ہے 2 گھونٹ پی لو، اس سے میں تمہاری بات سن لوں گا، دین کے قریب آ جاؤں گا، نہ بھائی تو نے دین کے قریب آنا ہے آ جا. ہم تیرا دین بچانے کے لیے اپنا دین فروخت نہیں کر سکتے. خوب سمجھ لو اچھی طریقے سے. اسی طرح کچھ لوگوں کے لڑکوں کی فیس بک پہ لڑکیوں سے دوستی ہو جاتی ہے ان کو دین کے قریب لانے کے لیے. یہ کہتے ہیں اگر ہم اس سے فرینڈ شپ ختم کر دی دین سے دور ہو جائے گی. ہونے دو اس کو دین سے دور، اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے لیے کسی خاتون کو اس کو نمبر دے دو، وہ اس کو سمجھا دے گی، یا کسی بزرگ عالم کا نمبر دے دو، وہ ان کو سمجھا دیں گے. آپ سمجھاتے سمجھاتے اس کے گھر پہنچ جاؤ گے. آپ اپنے دین کو پہلے بچاؤ، اس کی فکر چھوڑ دو. ایسے بہت لڑکے ہیں جنہوں نے فیس بک پہ دوستی لگائی ہوئی ہے، دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت بھی کم وقت صرف خوبصورت لڑکیوں کو دے رہے ہوتے ہیں. کوئی بیچاری بلیک کلر کی ہوگی، کوئی آڑی ترچی ہوگی، اس کو جنت میں لے جانے کا ان کو ذرا سا بھی شوق نہیں ہے. تو چھوڑ دو اس کو، یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا.